اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نبوی کے اندر آج ہم دیکھیں گے سجدہ سہو کا بیان۔ ابو سعید خدری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کی بابت شک پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو ایون کر دیں گے، اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا باعث ہوں گے۔ جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو وہ اس کو 1 رکعت مانے۔ پھر جیسے اکثر ہوتا نا، میں پڑھتے پڑھتے شک پڑ جاتی ہے نماز میں کہ پتہ نہیں میں نے 1 پڑھی تھی کہ 2 پڑھی تھی، تو پھر جو لوور نمبر ہوگا نا آپ اس کو لے لیں، اور لوور نمبر کو لے کر پھر آپ نے جیسے 2 پڑھ لیں لیکن آپ کو شک ہو گیا پتہ نہیں 1 پڑھی تھی 2 پڑھی تھی، پھر آپ 1 ہی کنسیڈر کریں اور پھر 1 رکعت اور ایکسٹرا آپ پڑھ لیں گی۔ پھر اسی طرح اگر ایسا ہے کہ انسان کو یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو پھر آپ اس کو 2 کاؤنٹ کریں اور پھر آپ اور رکعت ایکسٹرا کر لیں۔ پھر آخری قعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، تو جب آپ اس میں بیٹھیں گے تو دعا اور درود وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کریں، بالکل جس طرح ہم نماز میں کرتے ہیں نا کہ پہلے 1 سجدہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے اس میں، پھر اٹھ کر سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہوں۔ یعنی کہ جو میں طریقہ آپ کو بتا رہی تھی سجدہ سہو کا، اس میں آپ نے تشہد میں آپ نے پہلے تشہد کی دعا پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کریں، اور پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوں۔ اور جو حدیث ہے اس میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا حکم ہے، اس لیے سہو کے 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے ہی کرنے چاہیے، سلام پھیرنے کے بعد نہیں کریں گے آپ، سلام پھیرنے سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے آپ یہ 2 سجدے کر لیں گے۔ پھر عبداللہ بن جہینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی، بس پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی کہ وہ اس میں نہ بیٹھے، قعدہ میں نا جو تشہد ہوتا ہے وہ پڑھنا بھول گئے، اس میں نہیں بیٹھے، بس لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور آخری قعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور انہوں نے پھر اس کے بعد عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی خرباق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کے سہو کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لوگوں کے پاس پہنچے اور خرباق کے قول کی تصدیق چاہی۔ لوگوں نے کہا خرباق سچ کہتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت اور پڑھائی اور پھر سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تو 3 رکعت پڑھی ہیں، تو خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے، تو پھر بھی وہ 1 رکعت جو اس کی رہ گئی تھی اس کو پڑھے، اور اس کو ساری نماز رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو ایک اس کی رکعت جو مسنگ ہو گئی ہے نا تو وہ اس کو پڑھے گا۔ اور پھر اگر یہ اس کو معلوم ہوا کہ نماز میں اگر سجدہ سہو پڑ جائے اور کسی وجہ سے نمازی سجدہ سہو نہ کر سکے، یعنی کہ کوئی ایسی ریزن آ جائے، آپ نے کوئی چیز مس کر دی نماز میں اور آپ نے سجدہ سہو بنا کیا اس کا، اور سلام پھیر کر باتیں وغیرہ کر لے، پھر یاد آئے، تو پھر جب سجدہ سہو کرنا چاہے تو سلام کے بعد کرے اور پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو۔
عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے ظہر کی 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ تو آپ قبلہ رخ ہوئے، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ سجدہ سہو سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو احادیث میں آپ دیکھ ہی چکے ہیں، لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدے کرنا اور پھر اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی کہ جیسے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایک سلام پھیر کے پھر دوبارہ سجدہ سہو کرتے ہیں اور پھر وہ اتحیات دوبارہ پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ چیز۔